اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر ان کو ڈیپ اندر جگہ دی جہاں پر اللہ نے ایک کنٹرول سسٹم ٹیمپریچر اور اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر ان کو ڈیپ اندر جگہ دی جہاں پر اللہ نے ایک کنٹرول سسٹم ٹیمپریچر کا رکھا ہوا تھا. ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں تھا سورج سے کہ وہ گرمی سے ہی مر جائیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہی اندر غار کے اتنا بلٹ ہو جائے, اور نہ بالکل ایسا تھا کہ وہ سورج کی روشنی ان کو ملتی نہیں تھی, اس لیے کہ باہر زندہ رہنے کے لیے آپ کو سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے. تو اس آیت میں یہ بھی ایک انڈیکیشن آپ کو مل گیا کہ آلدو ان کے لیے بَعَثْنَاهُمْ کے لفظ کو لایا گیا ہے لیکن یہ زندہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو میراکلسلی سلایا اور اللہ نے ان کے جسم کے لیے جو سورج کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پراپرلی پرووائڈ کر دیا. اپنے محل چھوڑے تھے نا, کیا پتا کتنا بڑا محل ہو, اپنے محل چھوڑ کے زمین پہ آئے تھے, غار میں آئے تھے, پتھروں پر آئے تھے, چٹانوں پر آئے تھے. کیسے ہو سکتا تھا کہ رب ان کی پرواہ نہ کرتا؟ تو رب نے بھی ان کے لیے بہت ہی آسان جو تھا وہ ماحول وہاں پر بنا دیا. تو یہ چیز بھی کرسچن ٹریڈیشن سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے کہ وہ کرسچنس کے مطابق وہاں پر ان کا جو تھا وہ انتقال ہوا تھا اور انہوں نے انہی سے اس بات کو ایویلویٹ کیا تھا جب وہ اٹھ کر شہر میں آئے تھے کہ اللہ نے ان کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے, جس پر ایک ڈیبیٹ کرنے والے جو لوگ تھے ان کا اور کنوکشن ہو گیا تھا کہ انسان کو جب اٹھایا جائے گا موت کے بعد تو بالکل ان کی طرح جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم نے اس کو ڈسکس ڈیٹیل سے کیا تھا. تو اس چیز میں وہ چیز واضح ہو گئی کہ اللہ نے ان کے لیے آسانی فرمائی, ماحول ان کے لیے فیوریبل کر دیا. آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی آیات میں سے ہے, یعنی ان کو پناہ دینا. آیات جمع آیا ہے, ان کو پناہ دینا اللہ کی آیت, ان کا فیتھ ڈکلیئر کرنا اللہ کی آیت, ان کا اس غار کے اندر ٹیمپریچر کنٹرول انوائرمنٹ میں رہنا اللہ کی آیت, اور یہ اللہ کی کئی آیات آپ کو آگے نظر آئیں گی. من یہد اللہ, اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو, فہو المہتد, جو ہدایت کی طرف دوڑنے والا ہوتا ہے. ومن یضلل, اور وہ گمراہ کر دیتا ہے. فلن, اور جو گمراہ ہوتا ہے, جو گمراہی کو پسند کرتا ہے, فلن تجد لہ ولیا مرشدا, تو تم اس کے لیے کوئی درست راستہ دکھانے والا دوست اللہ کے علاوہ نہیں پا سکتے. جو اللہ سے دور ہوگا اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ جو اللہ کے قریب ہوگا اس کو ہدایت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے لیے فزیکلی اور اسپرچولی دونوں سپورٹ دی, اور ہمیں یہ بتا دیا کہ جو اللہ کے راستے میں آئے گا اللہ اس کو صرف اسپرچل اسٹرینتھ نہیں دے گا, اللہ اس کو فزیکل اسٹرینتھ بھی دے گا. اللہ اس کو اپنے جسم کے اوپر, اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی طاقت بھی دے دے گا. اللہ اس کو اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھامنے کی طاقت بھی دے دے گا. اللہ اس کو اپنی ڈیزائر کو کنٹرول میں رکھنے کی انرجی بھی دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر طرح کی پروٹیکشن کا سامان کیا, غار کی شکل میں فزیکلی ان کو سپورٹ کیا, اور انوائرمنٹ ان کے لیے پرفیکٹ بنا کر ان کو فزیکلی فائدہ دیا, اور ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت کی نعمت سے نوازا. آگے آیت نمبر 18 آ رہی ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم ان کو سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ رقود سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کو رائٹ لیفٹ کروٹ بھی دلواتے تھے, ان کے ڈائریکشن چینج کرتے تھے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, اور ان کا جو کتا تھا وہ انٹرنس پر بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُ رُعْبًا, تو تم خوف سے منہ پھیر کر بھاگ جاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اور ڈسکرائب کیا کہ کیسے اللہ نے ان پر اپنی رحمت کا سامان کیا. یہاں پر ایک چیز جو آئی ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, بعض اسکالرز دیکھتے ہیں واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیونکہ بہت گہری نیند میں سو رہے تھے, جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بچے گہری نیند میں سوتے ہیں تو آدھی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. اب اگر بچے انیمک ہوں خاص طور پہ, یا بچے جو ہیں کمزور ہوں, تو جب وہ بہت گہری نیند سوتے ہیں تو آپ کو آنکھیں آدھی کھلی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بعض ہم یوں دیکھتے ہیں جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں, وہ چپکے سے دروازہ بند کر کے چلی جاتی. چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے جس کی سونے کا ماں انتظار کر رہی ہوتی کہ یا اللہ کب یہ سوئے گا, مجھے اپنا پرسنل ٹائم ملے گا. جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی اسٹرگل ہے. تو بعض اوقات ہم جب بہت گہری نیند میں سوتے ہیں تو آدھی آنکھیں آپ کی کھلی ہوئی ہوتی ہیں. بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت گہری نیند میں تھے تو اگر کوئی ان کو دیکھتا تھا تو اس کو لگتا تھا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, یہ جاگ رہے ہیں.
ایک ان کا کلیم ہے اللہ بہتر جانتا ہے واللہ عالم, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو ونقلبہم, ہم ان کو دائیں اور بائیں جو تھے وہ کروٹ دلاتے تھے, بالکل جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں نیند میں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتا ہے تاکہ ہمارا بلڈ سرکولیشن نہ رک جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندہ رکھا ہوا تھا, اس کی علامت بھی, اس کی نشانی بھی اس آیت نمبر 18 سے واضح کر دی کہ وہ لوگ اس وقت موت میں نہیں تھے بلکہ زندہ تھے اور نیند کے اندر تھے, گہری نیند کے اندر تھے. اور ان کا کتا جو تھا وہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید, ان کا کتا انٹرنس پر بیٹھا ہوا تھا. تو کچھ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ دیکھنے والا خوفزدہ کیوں ہوتا تھا, تو مختلف رائے آپ کو بہت ساری تفاسیر میں مل جاتی ہیں کہ کیوں ان کو لوگوں کو دیکھ کر یا ان کے کتے کو دیکھ کر لوگ جو تھے وہ ڈر جاتے تھے. اس لیے کہ آگے آئے گا نا کم سے کم 300 یا 300 سے کچھ زیادہ سال یہ اس غار میں سوئے رہے تھے, تو کسی نہ کسی کا تو انٹریکشن ہوا ہوگا جب تک یہ ایکسپوز نہیں ہو گئے. جب ایکسپوز ہو گئے, جب ان کا پتہ چل گیا کہ یہ ہیں, تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو تھی وہ مسجد یا دیوار بنائی گئی تھی. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جب تک یہ سو رہے تھے 300 سال تک, کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تھا تو اس پر خوف طاری ہو جاتا تھا. اس کے لیے انہوں نے مختلف ریزننگ دی ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر غاروں کے اندر وہ جو مافیا ٹائپ لوگ نہیں ہوتے, گینگسٹرز, زیادہ تر غاروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور پھر اگر ایک خطرناک سا کتا بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے تو پھر لوگ گھبرا کر اور پیچھے چلے جاتے ہیں. پھر بعض لکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ زندہ تھے اور گہری نیند سو رہے تھے, تو اس کا مطلب کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے نیلز اور اس کے بال بڑھتے ہیں. بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ ان کے بال بہت, اب امیجن کریں 300 سال تک کوئی آپ بال نہ کاٹیں, یا اللہ شاید اس پورے گھر میں ہی بال پھیل جائیں گے, مطلب اگر آپ زندہ ہیں اور آپ ہیلدی انسان ہیں. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ کیونکہ زندہ تھے تو ان کے ناخن اور بال جو تھے وہ بڑھ گئے تھے, تو ظاہر بات ہے ایک ہیبت کا سامان ہوتا ہوگا. کچھ نے کہا کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تھا تو کیونکہ غار کی گہرائی میں تھے, ڈیپ ان سائڈ تھے, اور روشنی پوری نہیں ہوتی تھی, روشنی ہوتی بھی تھی اور نہیں بھی ہوتی تھی, تو اگر کوئی اس سچویشن میں اندر جھانکتا بھی تھا اور اس کو لگتا تھا کہ ایک شخص, کچھ لوگ لیٹے ہیں, وہ کروٹ لے رہے ہیں اور سامنے کتا بھی بیٹھا ہوا ہے, تو پھر وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتا تھا. اور بعض نے کہا کہ جب گھبرا کر بھاگتا تھا تو ظاہر بات ہے پھر وہ دیکھا تو اس نے, لیکن کسی کو جا کے بتایا نہیں خوف کے مارے. بعض اوقات آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, کچھ آپ کے ساتھ ایسا خوفناک ہوتا ہے کہ آپ کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو دوبارہ بتائیں. آپ کہتی ہیں لو اتنی مشکل سے تو واقعہ آپ بھول ہی تھی, اب کسی کو بتاؤں گی تو دوبارہ سارا یاد ہو جائے گا, اور ان کو بتاؤں گی تو یہ مجھے بار بار یاد کرائیں گی, میں بتا ہی نہیں رہی. تو یہ کیفیات مختلف ہیں جو اسکالرس نے تفاسیر میں لکھی ہیں کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جب تم دیکھتے تھے تو تم ڈر کر بھاگ جایا کرتے تھے. اس میں سبق کیا ہے کہ اللہ کی طرف یا اللہ کے پاس جو پروٹیکشن کے لیے جائے گا, اللہ ایسے مینز سے, ایسے سورسز سے اس کی پروٹیکشن کرے گا کہ انسان ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. یہ نوجوان جب اس علاقے کو چھوڑ کے گئے ہوں گے جو ان کا اپنا نیٹو لینڈ تھا, ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا, نہ ان کے اور ساتھی تھے جو توحید پر سٹینڈ لیتے ان کی طرح جیسے انہوں نے سٹینڈ لیا تھا, نہ اس دور میں کوئی نبی تھا جو ان کی مدد کرتا, نہ اس دور میں ان کی فیور میں کوئی سٹینڈنگ آرمی تھی جو ان کو سپورٹ کرتی. تو ان کا کل توکل کس پر تھا؟ جب اسباب نظر نہ آ رہے ہوں, بعض اوقات ایسے موقع ہوتا ہے کہ انسان کوشش کے باوجود اسباب نہیں پاتا. جب اسباب نظر نہ آ رہے ہوں تو مسبب الاسباب اللہ ہے, اسباب کریٹ کرنے والا اللہ ہے. اور یہ ایمان انسان کو اللہ کی نظر میں ایمان کے اینگل سے بہت ایلیویٹ کر دیتا ہے. آپ کے جیب میں 2 کروڑ روپے ہوں تو بہت ہی آسان ہے, آپ سوچتی ہیں آپ نے کیا کیا شاپنگ کرنی ہے, صحیح. لیکن ایک انسان جو کوشش کے باوجود مینز اکٹھے نہیں کر پا رہا ہے اور اپنی پوری کوشش کر رہا ہے, وہ جب تک امید سے رہے گا اور وہ ڈسٹریس کا شکار نہیں ہوگا جب تک اس کا توکل علی اللہ مضبوط ہوگا کہ اسباب میں طاقت نہیں ہے, اصل طاقت اسباب کو دینے والا تو اوپر بیٹھا ہے جو کل خزانوں کا مالک ہے. یہی چیز آپ کو یہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ جب ان نوجوانوں نے اللہ پر توکل کر کے پورے معاشرے کے خلاف سٹینڈ لیا تو اللہ نے امیزنگلی ان کو سپورٹ کیا کہ یہ میریکل آف دا ہسٹری بن گئے, میریکل آف دا ہیومینٹی بن گئے. اور اللہ نے ان کو نیک لوگوں کے اندر مینشن کر کے یہاں پر بتا دیا. اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی؟ اللہ نے ایسے ان کی مدد کی کہ ان کو تو گہری نیند سلا دیا, اور جو ان کے دشمن تھے ان کو ان کی جنگ بھی نہیں کرنی پڑی, ان کو کوئی جھگڑا بھی نہیں کرنا پڑا, ان کو ان سے کوئی ڈیبیٹس بھی نہیں کرنی پڑی. یہ تو مزے سے جا کے سو گئے, اور اس کے پیچھے اللہ نے 300 سال میں اس پوری قوم کو پیرش کر دیا,
اس ظالم بادشاہ کو ختم کر دیا, اور جب ان کو اٹھایا تو ماحول ان کے لیے فیوریبل تھا. سورہ کہف کی تھیم لائن یاد رکھیں, when you will run towards Allah for the protection, He will give you protection. ایسے ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگیں سچے دل کے ساتھ اور اللہ آپ کی مدد نہ کرے. آیت نمبر 18 تک آیت نمبر 10 اور 11 کی تفسیر مکمل ہو گئی. یاد ہے ہم نے کہا تھا 4 انٹروڈکٹری بلٹ پوائنٹس میں آیات ہیں, اور اس کے بعد 14 سے لے کر آنورڈ 26 تک انہی کی تفسیر ہے. تو آیت نمبر 10 اور 11 کی تفسیر مکمل ہو گئی. اب آیت نمبر 19 آ رہی ہے, اور یہاں سے آیت نمبر 12 کی تفسیر شروع ہوگی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, اسی طرح ہم نے ان کو نیند سے جگایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھیں. بعثا کو یہیں پہ دیکھیں دوبارہ سے بعثناہم آ گیا, اور اللہ تعالیٰ پیچھے ڈسکرائب کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ بعثا موت کے بعد کا نہیں ہے, بلکہ یہ موت کی چھوٹی بہن پیٹ کے بعد اٹھائے جانے کا ہے, یعنی جگانے کا ہے. اسی لیے آپ اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتی ہیں, اسی طرح ہم نے ان کو نیند سے جگایا, ہم نے ان کو ویک اپ کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں دی تھیں. اللہ کی خاطر جو قربانیاں دیتا ہے, اللہ اس کو دنیا میں بھی زیادہ تر اس کی قربانیوں کا ریوارڈ دکھاتا ضرور ہے. تو اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, اللہ کی خاطر اتنی قربانی دینے والوں کو اللہ نے اٹھایا تاکہ وہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کی کیسے قدر کی ہے. آخرت میں تو انعام ملا ہی ملا, دنیا میں بھی اللہ نے قربانی دینے والوں کو اجر جو ہے اور اپنی رضا جو ہے وہ دکھا دی کہ اللہ قدردان ہے. اللہ کے لیے آتا ہے نا اللہ شاکر ہے. جب انسان کے لیے آتا ہے شاکر تو مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا. اللہ کے لیے آتا ہے شاکر تو مطلب ہوتا ہے اللہ قدردان ہے. اللہ ویلیو کرتا ہے ہر اس انسان کو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. گریٹیٹیوڈ والے انسان کو اللہ ویلیو سے دیکھتا ہے. تب وہ سب لوگ جو بھی ان نصاب کہف کو سامنے رکھ کے, وہ سب لوگ جو اپنے اللہ کی خاطر, اپنے فیتھ کی خاطر, اپنے دین کو بچاتے ہوئے اپنے آس پاس کے معاشرے کے ڈومیننٹ کلچر کو چھوڑتے ہیں, ان کو اس میں بہت بڑی بشارت ہے. آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہر وہ کلچر چھوڑنا جو آپ کی شریعت سے ٹکرا رہا ہے. جو بھی پاپولر کلچر کو چھوڑے گا, جو ڈومیننٹ کلچر کو چھوڑے گا اسلام کی خاطر, اللہ کی خاطر, اللہ اس کے ایمان کو بھی بڑھائے گا اور اللہ اس کے ایمان کی قدر بھی کرے گا, اور اللہ اس کے انعام کے طور پر اس کے ایمان کی قدردانی اس کو دنیا میں بھی دکھائے گا. صرف انسان کا یقین ہونا چاہیے. ان نوجوانوں نے یہی قدم اٹھایا کہ اپنے لائف سٹائل چھوڑے, تو اللہ نے 3 طرح سے ان کو فائدہ پہنچایا. کیسے؟ انہوں نے جو اپنے گھر چھوڑے تھے وہ دنیا بنانے کے لیے چھوڑے تھے یا دین بچانے کے لیے چھوڑے تھے؟ دین بچانے کے لیے چھوڑے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کسی لائف سٹائل سے علیحدہ کریں گے تو آپ ریبیلیس ہو کے علیحدہ نہیں کریں گے. بعض لوگ دین کو اسکیپ روٹ بناتے ہیں اور گھروں کی ذمہ داریاں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی بیلنس رویہ نہیں ہے. سمجھنے کی بات کیا ہے, یہ نوجوان اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسکیپ روٹ کے طور پر نہیں نکلے تھے, انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے اپنے گھر چھوڑے تھے. دوسری بات, انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا تھا جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے لیے اس علاقے میں رہ کر توحید پر قائم رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. آپ کو اور مجھے, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہے تو الحمدللہ پاکستان 97% مسلمان آبادی کا ملک, لیکن اگر ہم نظر دوڑا کر اپنے اپنے خاندانوں میں بھی دیکھیں تو جو دین ہمیں قرآن اور رسول اللہ کی زندگی سیرت بتاتی ہے وہ دین ہمیں اپنے خاندانوں میں بھی نظر نہیں آتا. معاشرے میں تو بہت آگے کی اور بہت دور کی بات ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فوراً ہی کسی مشکل کے اوپر دین نہیں چھوڑے ہوں گے یا جگہ نہیں چھوڑے ہوں گے اپنی, بلکہ جس وقت انہوں نے اناؤنس کیا اور ان کو لگا کہ اب بادشاہ ان کو پکڑ کے جو ہے وہ مار دے گا یا سزا دے گا, تب انہوں نے وہ جگہ چھوڑی. تو اس میں آپ کے لیے اور ہر عمر کے مسلمان کے لیے سبق ہے. خاص طور پر اس میں نوجوانوں کے لیے بھی بہت سبق ہے. اور نوجوانوں کے لیے جو یہاں سن رہے ہیں وہ سنیں, اور جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈالیں. آپ کو معاشرے میں
اپنے آپ کو کاٹ کے زندگی نہیں گزارنی. اگر آپ دین پر ہیں تو آپ کو سوسائٹی میں اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے. اصول یاد رکھیں, وہ ماحول جو اللہ کی نافرمانی کا ہے آپ نے اس کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو تبلیغ کرنی ہوگی, اس کے لیے آپ کو ورڈ آف کمفرٹ بولنے ہوں گے, اس کے لیے آپ کو لوگوں کو امید دلانی ہوگی, اس کے لیے آپ کو بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ اپنانا ہوگا. اگر آج آپ اور میں پاکستان کے معاشرے کو فتنوں والا معاشرہ کہہ کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتنے کو پھیلنے کا موقع مل جائے گا. جب سچ چھپ جائے گا, جب حق چھپ جائے گا تو باطل فالسہڈ فلرش کرے گا. حق بولنے کے لیے ہوتا ہے, حق چھپانے کے لیے نہیں ہوتا. اور آپ مستقل ان اصحاب کہف کی کہانی میں یہی دیکھ رہی ہیں. حق ڈکلیئر کیا جاتا ہے, حق آگے سے آگے ایک ریلے ریس کی طرح ہوتا ہے. اچھی بات کو آگے سے آگے پروموٹ کیا جاتا ہے, اچھی بات کو آگے سے آگے پہنچایا جاتا ہے. اپنے بچوں کے اندر بھی یہ بات ڈالیں. ہاں یقیناً بچوں کے اندر ٹینڈنسی زیادہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ ایسے ماحول میں مستقل رہتے ہیں کہ جہاں گناہ ہوتے ہیں تو ان کے قدم جلدی پھسل جاتے ہیں. لیکن آپ کو اس کے لیے ان کی فاؤنڈیشن سٹرونگ کرنی ہے, آپ کو اس کے لیے ان کی بیکنگ سٹرونگ کرنی ہے. اس لیے کہ جن یونیورسٹیز میں آپ کے بچے پہنچتے ہیں وہاں آپ اور میں نہیں پہنچ سکتے. اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہم ان کو تبلیغ نہ کرنے دیں. آپ نے ان کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ وہ جہاں پہنچیں وہ اسلام کا میسج لے کے پہنچیں. وہ جس طرح پہنچیں وہ دین کی بات پر جم کر رہنے والے لوگ ہوں. اگر بچہ آپ کا دین سمجھنے کے بعد گھر میں بیٹھ جائے گا تو پھر وہ بات کو آگے پروموٹ کیسے کرے گا؟ جب آپ اور میں کہیں باہر بہت فتنہ ہے ہم باہر نہیں نکلیں گے, تو آلریڈی میں نے اور آپ نے اپنی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لی. آپ کو اور مجھے انجسٹس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. جو کام اسلام کے خلاف ہو رہا ہے اس کو غلط نہیں کہیں گے. کیا سکھاتا ہے قرآن؟ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر. غلط کو غلط نہیں کہیں گے اس لیے کہ لوگ مجھے برا کہیں گے. تو پھر لوگوں کا خوف ہے یا رب کا خوف ہے؟ لوگ الہ ہیں یا رب الہ ہے؟ یہ میرے لیے سوچنے کا فوڈ فار تھاٹ ہے. مجھے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے مجھے اسلام ہو یا اللہ نے مجھے قرآن ہو یہ ایک ویپن کے طور پر دیا ہے. حق آتا ہے باطل کو مٹانے کے لیے, حق کونوں میں چھپنے کے لیے نہیں آتا. آج ہم سب مسلمان عورتوں کو, ہم سب عورتیں ہی بیٹھے ہیں, اللہ کرے کہ یہ میسج جو ہے مردوں تک بھی جائے, الحمدللہ پہنچ رہا ہے. ہم مسلمانوں کو آج حق کو حق کی اصل فارم میں ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے اور سٹنگ ڈکس بنے رہیں گے؟ کب تک ہم علم حاصل کریں گے اور ہمارے اخلاق درست نہیں ہوں گے؟ کب تک ہم قرآن پہ قرآن ختم کریں گے اور قرآن کا کنڈکٹ, قرآن کا اخلاق ہمارے عمل میں ریفلیکٹ نہیں کرے گا؟ کب تک ہم قرآن کے دعوے دار اہل القرآن بنے رہیں گے اور قرآن کے احکامات کو اپنے 5 فٹ کے جسم پر نہیں اپنائیں گے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جہنم کا, کہ جہنم کو کھول دیا جائے, آسمان کے پھٹنے کا, زمین کے شک ہو جانے کا, عذاب کے آ جانے کا؟ ڈرانے کا دل نہیں کرتا. لیکن ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ کس چیز کی امید ہمیں عمل میں آگے نہیں دوڑا رہی؟ کیا فیلسی ہے ہمارے دماغوں کی؟ کیا خوف ہے ہمارے کہ ہم حق پر سٹینڈ نہیں لے پاتے ہیں؟ باطل کو چھپنا چاہیے اور حق کو فلرش ہونا چاہیے. لیکن دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ باطل تو فلرش کرتا ہے, باطل آؤٹ سپوکن ہوتا ہے اور حق چھپا رہتا ہے. میری نماز تو بس گھر کی 4 دیواری میں ہونی چاہیے. اگر میں اپنی ورک پلیس پر ہوں اور نماز کا وقت جا رہا ہے, اب میں یہاں نماز پڑھوں گی, سب کہیں گے لو جی مولوی نے نماز شروع کر دی. اگر یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے, اگر اسکول اور یونیورسٹی میں مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی, then I have to think so many times, 100 times in a day about my faith. اگر مجھے اسکول کالج میں نماز پڑھتے ہوئے ہیسیٹیشن ہوتی ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کو اور مجھے اگر اپنی کٹی پارٹیز کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ہیسیٹیشن ہوتی ہے, کلبز میں نماز پڑھتے ہوئے ہیسیٹیشن ہوتی ہے, جم جا کے یہ بات کہتے ہوئے ہیسیٹیشن ہوتی ہے کہ پلیز میوزک بند کر دیں یا کم کر دیں, سوچنے کی بات ہے. ہم سب خواتین کو جم جانے کا بہت شوق ہے, اچھی بات ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا. لیکن پھر خاموشی سے وہاں جاتے جائیں گے اور دعوت کا کام نہیں کریں گے. دعوت کا کام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں سب بیٹھ جائیں,
कोई अपना वर्कआउट नहीं करेगा, आज मैं आप सबको दर्द दूंगी म्यूजिक के ऊपर, ऐसी बात तो नहीं हम करने की बात कर रहे हैं. जस्ट वन लाइनर टू द अथॉरिटीज, जस्ट वन लाइनर टू योर फेलो, जो आपके बराबर में खड़ी वर्कआउट कर रही हैं, उनको भी बताएं. टीम अप होना है ना. यह साहब कहा क्यों इतने मजबूत थे, ये एक नहीं था, सोबत थी इनके पास, कंपनी थी इनके पास. आप भी अपने साथ साथी इकट्ठे करें, इसी की जरूरत है. एक मिनट रुकिएगा, कुछ वीडियो प्ले नहीं हो पा रही, मैं ट्राई कर. आप लोग ऑनलाइन रहेगा तो मैं 2 मिनट इसको ना बंद करके ओपन कर. फरीना कुछ कह रही थी अभी. वो वीडियो प्ले नहीं हो रही, पता नहीं दूसरी वाली जो प्ले करनी है, मैं उसको ट्राई अच्छा, कर रही हूँ. पता नहीं इसी क्या के चल आगे रहा है. जी जी, नेक्स्ट पार्ट ना इसका प्ले कर रही थी, लेकिन अब ये कुछ चक्कर हुआ है कि मैं वही लिख रही थी कि इनका दोबारा भी सुनो, तीसरी दफा भी सुनो, हर दफा वही मजा आता है. लगता है बहुत सी चीजें भूल जाते हैं ना, फिर रिवीजन होता है.
آپ بھی اپنے ساتھ ساتھی اکٹھے کریں, اسی کی ضرورت ہے. تو ہجرت اگر ہوگی کسی بھی ماحول سے تو وہ ایمان بچانے کے لیے ہوگی, اور اس وقت ہوگی جس وقت آپ اللہ کی بات وہاں نہیں پہنچا سکیں گے. ان فرینڈس کا ہم اکثر کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم اپنے ان فرینڈس کو چھوڑ دیں جو اب دینی سرکل کے نہیں ہیں. کیوں چھوڑ دیں؟ کون بتائے گا ان کو دین؟ آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گی تو ان تک اللہ کی بات کون پہنچائے گا؟ آخر آپ اور میں بھی تو ان کا حصہ تھے. کسی نے تو ہمارے کان پر بات ڈالی, انہی میں سے کوئی تھا جس نے ہمارے کان پہ بات ڈالی, اور اللہ نے ہمیں توفیق دے دی اور ہم نے ان ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور کر لیا. تو ہم کسی کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بننا چاہتے, ہم کسی کو اللہ سے جوڑنا نہیں چاہتے. اس وقت تک ان دوستوں میں رہیں, یہ رول یاد رکھیں, اس وقت تک جب تک کہ آپ کا اپنا ایمان اور عمل نہ ڈگمگائے. دا مومنٹ یو فیل کہ اب آپ کو نیکی کرنا اچھا نہیں لگتا اور ان کی جیسی غلطیاں اور نافرمانیاں کرنا اچھا لگنے لگ گیا ہے, دین اٹس ٹائم ٹو ڈو ہجرہ. موو آن. اب چھوڑ دیں ان ساتھیوں کو, اور یہ آپ کو خود ہی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, کوئی نہیں بتا سکتا. جب بندہ رب کی خاطر, کس کی خاطر؟ رب کی خاطر اپنی خواہشات کو ایک طرف کرتا ہے اور اطاعت کا قدم اٹھاتا ہے, تب رب قدردان ہوتا ہے. یاد رکھیں, اللہ کی فرما برداری ہر وقت آسان نہیں ہوتی ہے. آپ کو اپنے نفس کو کبھی کبھی بالکل سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی خواہش کو کبھی کبھی بالکل ایک طرف کرنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیں, آپ نے اللہ کی خاطر اطاعت اپنائی ہے. کبھی کبھی بچے گھبرا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, اماں اتنا کہتی ہیں یہ کرو وہ کرو وہ کرو, کیا ہے میرا دل نہیں کرتا. کرتے ہیں نا بچے. اگر آپ بچہ ہیں وہ والا جس کو اماں کہتی رہتی ہیں, اماں کی خاطر نہیں, کس کے خاطر کام کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کریں. آپ کا دل نہیں چاہتا, گرمی کس کو نہیں لگتی ہے؟ کون سی یہاں بہادر خاتون کون سے مارس سے آئی ہیں؟ اب تو مارس پر بھی جو ہے دنیا پہنچنے والی. کون سی آئی ہیں خاتون نیپچون سے یا مارس سے جو کہیں کہ مجھے تو 45 ڈگری میں بھی اتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے بایا پہن کے کہ بس کیا بتاؤں, لگتا ہے اے سی لگا ہوئے میرے ابائے میں. ہے کوئی ایسا؟ سب کو لگتی ہے گرمی, ہر ایک کو لگ رہی ہے. لیکن اگر ایک بچی کو ماں کہتی ہے کہ بیٹا پراپرلی کور کرو, اور بچی کہتی ہے ماں گرمی لگتی ہے, تو بچی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اماں کس کے لیے کہہ رہی ہے. کوئی ماں اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں رکھنا چاہتی. اگر پھر بھی ماں کہہ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ماں کسی بڑی تکلیف سے بچانا چاہ رہی ہے. آخر بچوں کو ہم ویکسینیشن شاٹس لگاتے ہیں نا, کیوں لگواتا ہے؟ حالانکہ بخار ہو جاتا ہے اس کے بعد, پتا ہوتا ہے کہ یہ والا ویکسینیشن شاٹ لگے گا تو اس کے بعد فیور ہو جائے گا, پھر بھی لگواتے ہیں. کیوں؟ ایک بڑی بیماری سے بچانے کے لیے. ہاں گرمی لگے گی, اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے کام. اور جب انسان اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر قدم اٹھاتا ہے, اللہ قدردانی کرتا ہے. اللہ بہت نوازتا ہے, وہ تنہا نہیں چھوڑتا. اور ایسے میں اللہ تعالیٰ امپاسبل سرکمسٹانسز میں سے ایسے ایسے خیر نکالتا ہے کہ انسان توقع نہیں کر سکتا. بیونڈ ایکسپیکٹیشن اللہ اجر دیتا ہے. یہ نوجوان جنہوں نے محل چھوڑا, غار میں آئے, پتھروں پر لیٹے, چٹانوں پر لیٹے, زمین پر لیٹے, اللہ نے ان کی اس چٹان پر پتھر پر لیٹنے کو اتنا کمفرٹیبل بنا دیا. ہم بستر کے اوپر اے سیز کے اندر کمفرٹیبل میٹریسز کے اوپر ایک رات سے زیادہ کتنی دیر سو سکتے ہیں؟ اٹھنے کا دل کرتا ہے نا جب آپ کی باڈی ریکوائرمنٹ نیند کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ زبردستی لیٹے رہیں گے اور آپ ہیلدی ہیں تو آپ کی کمر ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. باڈی کہتی ہے گیٹ اپ, ڈو سم ورک آؤٹ, موو آن, آگے بڑھو, چلو فزیکل ورک کرو. اتنے کمفرٹیبل بستر پر بھی ہم ایک رات سے زیادہ نہیں سو سکتے. اور وہ جو اللہ کی خاطر قدم اٹھانے والے تھے, اللہ کی خاطر نفس کو اپنے سٹیپ ڈاؤن کرنے والے تھے, اللہ نے ان کو اس زمین اور پتھروں کے اوپر 300 سال تک سلایا اور سکون سے سوتے رہے, بیچ میں اٹھے بھی نہیں. یہ ہے توکل. وہ آپ نے ایک نظم سنی ہوگی اور وہ نظم سے اتنی اچھی لگتی ہے. اسے اردو پوئٹری, کوئی اس کا اسلامک ٹریڈیشن سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایسنس اسلامک ہے اس کے اندر. وہ کہتے ہیں میری طرف آ کر تو دیکھ, متوجہ نہ ہوں تو کہنا. یعنی کہ بندے اور رب کے درمیان ایک طرح سے اللہ کا
بندے کے لیے ایکسپیکٹیشنز کا اظہار ہے کہ اللہ کہتے ہیں میری طرف آ کر تو دیکھ, متوجہ نہ ہو تو کہنا, میری راہ میں چل کر تو دیکھ, راہ نہ کھول دوں تو کہنا, مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ, بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا, میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ, قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا. ہمارے بچے کہتے ہیں آپ جو کہہ رہی ہیں مجھے کرنے کو, میری ساری فرینڈس چھوٹ جائیں گی. ہم خواتین ہم کہتے ہیں اگر میں نے یہ نہ کیا اپنے بچے کی شادی پہ, میرا خاندان مجھ سے ناراض ہو جائے گا. سوچ لیں, میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ, قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا, میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ. کوئی اسکول یونیورسٹی میں آپ کو ملا نہیں کہتے, کوئی اسکول یونیورسٹی میں آپ کے اسکارف کا مذاق اڑاتا ہے, کوئی آپ کے نماز پڑھنے کا مذاق اڑاتا ہے. ہم خواتین کو کوئی ہمارے اس پاپولر کلچر چھوڑنے پر جو کہ معاشرے کا بلٹ ان پاپولر کلچر بنا ہوا ہے, اگر لوگ ہمیں باتیں سناتے ہیں تو ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے, میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ, اکرام کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا, میرے لیے لٹ کر تو دیکھ, رحمتوں کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا. یہ جو لائنز پڑھ رہی ہیں یہ کہاں سے سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ مرب کے خزانے نہ لٹا دیں کہنا, یہ سب جو یہ ایسے انٹرنیٹ پہ آتا رہتا ہے برابر, یہ بہت زمانے سے. جب بھی وہ کہہ رہی ہیں نا, سنا ہوگا آپ لوگوں نے, کیونکہ یہ جیسے میسیجز نہیں آتی ہیں, کسی نے لکھا ہوا ہے ایسے ہی کسی آدمی اچھا نے, تو کسی وہ نے فارورڈ اچھا ٹھیک ہے. میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ, کریں تو اللہ کے لیے کام, نفس کو ماریں تو اللہ کی خاطر, انمول نہ کر دوں تو کہنا, مجھے رب مان کر تو دیکھ, سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے خوف میں آنسو بہا کر تو دیکھ, مغفرت کا دریا نہ بہا دوں تو کہنا. وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ, عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا. بلا آخر میرا ہو کر تو دیکھ, ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا. یہ باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے, یہ افسانہ نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے, اور یہ اسی کو محسوس ہو سکتی ہے جو اللہ کی خاطر اس سمندر میں چھلانگ لگانے والا ہو. نہیں آئیں گے, نہیں بڑھیں گے آگے, نہیں تھامیں گے اسلام کو, نہیں تھامیں گے سنتوں کو, اور اب بھی کنفیوژن کا شکار رہیں گے. اللہ اور اسلام آپ کو اور مجھے پکار رہا ہے, اللہ اور اسلام مجھے اور آپ کو بار بار بلا رہا ہے. ہم کب تک دور بیٹھے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنی دنیا بنانے کی فکر میں رہیں گے؟ ہم کب تک دین کی قدر نہیں کریں گے؟ میں اپنی بات کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں, اور خاص طور پہ جو یہاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے, اور بچیوں کی بچیوں کی ماؤں سے, یہ کہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں اگلی نسل ہے, اور آپ مائیں ہیں تو آپ کے ہاتھ میں آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسپیسیفکلی انکم فتیۃ کہا تھا. آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ یوزلی قرآن کا یہ انداز نہیں ہے کہ قرآن بہت ڈیٹیلز میں جاتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایڈلٹہڈ دی تھی, جب ان کی عمریں آلموسٹ 40 سال ہوئی تھی, اس کو تو مینشن کیا گیا ہے. لیکن جنرلی اللہ کا انداز قرآن میں نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک ایج مینشن کی ہو کسی واقعے کے اوپر کسی کی. موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کے اوپر بلا کر جس وقت نبوت دی گئی تھی, آپ کی عمر مینشن نہیں کی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت جو ہے وہ ایک ٹپتی کو مکہ مار کے ہلاک کر دیا تھا, پنچ مار کے, آپ کی عمر مینشن نہیں کی گئی. یہاں اللہ تعالیٰ نے عمر کو مینشن کیا ہے کہ یہ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ہجرت فرمائی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں میں نوجوانوں کو ایک خاص میسج دینا چاہ رہے ہیں, اور ہر اسکالر نے اس کے اوپر بات کی ہے, ہر تفسیر میں آپ کو اس کے اوپر لکھا ہوا مل جائے گا. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. جو یوتھ ہوتی ہے, جو نوجوان ہوتے ہیں, ان کے اوپر ماحول سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے, ان کے اوپر ماحول کا پریشر سب سے زیادہ ہوتا ہے, بہت اینگل سے. پیئر پریشر, فرینڈس پریشر, یونیورسٹی پریشر, سب سے زیادہ ہوتا ہے. آپ میں سے جو بھی بچے اے لیولز والے یہاں بیٹھے ہیں, انٹر والے یہاں بیٹھے ہیں, یا وہ مائیں جن کے بچے اس ایج بریکٹ میں, آپ کو نہیں لگتا آپ کا بچہ ادھر اے لیول اسکول میں جاتا ہے اور جب وہاں سے باہر نکلتا ہے تو کمپلیٹلی ٹرانسفارمڈ پرسنالٹی کے ساتھ نکلتا ہے؟ یا آپ کی آبزرویشن ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم, بٹ یہ اکثر ہوتا ہے کہ بچے اے لیولس کے بعد, اس لیے کہ یہ ایج وہ آپ کی آتی ہے, دس از بٹوین 17 to 19. یہ ایج
मैक्सिमम टीन एज होती है आपकी, पूरी आपकी टीन एज अपने बूम पर होती है, आपके हार्मोनल डिसबैलेंसेस भी अपने जो हैं वो पूरे उरूज पर होते हैं। जो बच्चे इस हाई स्कूल सिस्टम से, कॉलेज सिस्टम से निकलते हैं या इस सिस्टम में आते हैं, माओ को और आपको खुद अपनी पर्सनैलिटीज में एक शिफ्ट नजर आता होगा। वो बच्चा, वो लड़का जिसकी दाढ़ी है और वो किसी कॉलेज या हाई स्कूल में जाता है और वो देखता है कि आसपास किसी की दाढ़ी नहीं है, तो उसकी दाढ़ी जो है वो प्रॉपर दाढ़ी से वो पेंसिल आउटलाइन में आ जाती है। वो बच्ची जो स्कार्फ पहनते हुए जाती है, पॉपुलर कल्चर उसको अपने आसपास ये नजर आता है कि मेजॉरिटी स्कार्फ नहीं पहनते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका स्कार्फ एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से माहौल की बदलना शुरू हो जाता है। ये है, ये सब चीजें हैं, ये अट्रैक्शन है। लेकिन इस अट्रैक्शन के बावजूद वो नौजवान और इन टेम्पटेशंस के बावजूद वो नौजवान जो कल्चर और फेथ को एक चीज में चॉइस करते हैं, जहां उनको लगे कि अब ये कल्चर मेरे ईमान और मेरे फेथ से टकरा रहा है, वहां वो किसको सेलेक्ट करते हैं? मेजॉरिटी किसको सेलेक्ट करती है? कल्चर को। और वो नेक बच्चे जिनको अल्लाह का खौफ होता है, वो शाब जिसके आपको हदीस के अल्फाज बताए थे कि जो अल्लाह की इबादत की तरफ दौड़ता है, जो फेथ में राइज होना चाहता है, जो अपने ईमान में एलिवेट होना चाहता है, वो उस पॉपुलर कल्चर के पीछे जाता है या वो अपने फेथ को संभालने की फिक्र करता है? फिर चाहे उसको फ्रेंड से हिजरत करनी पड़े, वो हिजरत करता है, लेकिन वो अपने ईमान को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और ये हम सब पर अप्लाई करता है। जिस माहौल में हमें लगे कि हमारा ईमान कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो कल्चर का हिस्सा हमें लगे कि हमारे ईमान को रस्टेड कर रहा है, हम वो कल्चर नहीं अडॉप्ट कर सकते, उससे हमें दूर रहना है। हमारी जो यूथ है, असल में ये कुरान का मैसेज है कि हम इस फिक्र में रहते हैं ना कि अपने हम नौजवानों को कैसे यूथ लीडर बनाएं, हम अपने नौजवानों को क्या खिलाएं घोल कर इंस्टेंटेनियसली कि वो जो है वो एक बिल्कुल एक वलीउल्लाह फॉर्म के मुसलमान निकल के आ जाए। क्या करें उनके साथ? ये आपको असहाबे कहफ बता रहे हैं कि असल में ये बड़ों का काम नहीं है बच्चों को प्रोटेक्ट करना, ये बच्चों का, यूथ का काम है कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना। ये यूथ का काम है कि अपने ईमान के डिक्लेरेशन के साथ और लोगों को उस एनर्जी के साथ दीन में लेकर आना कि जो एनर्जी उनके अपने अंदर होती है। अपने बच्चों को और आप सबको पीपल ऑफ विजन बनना पड़ेगा। ये गोल तो सभी का होता है, मैं ये वाला करियर अडॉप्ट कर लूं, मैं ये डिग्री ले लूं, मेरी ये जॉब हो जाए, फलां मल्टीनेशनल में मुझे जॉब मिल जाए, फलां जगह जो है मेरे वो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हो जाएं, मेरी शादी हो जाए, पसंद की गाड़ी हो जाए, अपनी पसंद का घर हो और पसंद की जगह पर हर साल वेकेशंस पर जाऊं। ये गोल तो सबके होते हैं। थिंक हाय, अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मत वसत बनाया है। अल्लाह के रास्ते में आपको और मुझे अगर कोई थोड़ा सा मुलामत या थोड़ा सा जो है वो किसी के माथे के बल सहने पड़ते हैं या एक दो फ्रेंड्स छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। आखिरत में सब आपको मिल जाएंगे अगर अल्लाह के बंदे बन जाएंगे। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये जो इल्म दिया है, इस इल्म को दीन को एलिवेट करने में इस्तेमाल करें। थिंक ऑन अ बैलेंस स्केल। अपने बच्चों के लिए भी सोचें और बच्चे भी सोचें। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप सेक्युलर नॉलेज हासिल नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। आप अपना जो भी करियर अडॉप्ट करेंगे, आपका वो करियर अल्टीमेटली आपको ईमान में एलिवेट करे एंड यू शुड बी गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आप कुछ ना कुछ अपना हिस्सा सोसाइटी को दे रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिकली 3 काम पकड़ लें और अपने बच्चों को पकड़ा दें। प्रैक्टिकली, मैं कोई नहीं कह रही बहुत बड़े बड़े जो हैं वो आपको ऐसे में टारगेट दे दूं जो ना आप अचीव करवा पाएं ना आपके बच्चे अचीव कर सकें। प्रैक्टिकल टारगेट, एक, आपके बच्चे में इबादत का एसेंस मेंटेन रहना चाहिए। 5 वक्त की नमाज ना छूटे, दिस इज बेयर मिनिमम। इबादत अल्लाह की प्रॉपरली की जाए। जब बच्चा पूरी रात रमजान की रातें हैं और अल्लाह के बंदे ये 3 घंटे अपने जो इतनी छोटी सी रात है उसको इबादत में गुजार रहे हैं। 90% यूथ सोती नहीं है रात और सहरी के दरमियान में, क्या करते हैं? या गेम्स हैं या एक्सबॉक्स है या निंटेंडोज हैं या टैबलेट्स हैं या फोन्स हैं या गेम्स हैं या चैटिंग है। कहाँ भेज रहे हैं और क्या भेज रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नमाजें पढ़ें
تو آپ کو پیار محبت سے یہ باتیں سکھانی پڑیں گی کہ بیٹا جلدی سونے کی عادت ڈالو. فجر کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے کہ جب آنکھ کھلے گی جب پڑھ لوں گی یا جب پڑھ لوں گا. اور اگر کسی کو اپنی فجر کی نماز پڑھنی ہے خالی جائنماز بچھا کے اماں کو نہیں دکھانا. بس بچے جائنماز بچھا کے وہیں چھوڑ دیتے تاکہ جب اماں آئیں تو ان کو یقین ہو جائے کہ میرا بچہ اٹھا تھا, چاند سا بچہ میرا, اور اس نے نماز پڑھی تھی, اور میرا چاند سا بچہ اپنے بستر پہ جا کے پھر سو چکا ہے. اماں کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی نماز سے, صرف اتنا کہ آپ ان کا صدقہ جاریہ بن جائیں گے. آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں گے. اس سے بڑا تو کوئی اور اچیومنٹ ہو ہی نہیں سکتا. ایک اپنی نمازوں کو تھام کے رکھیں, اور تھامیں کیسے کہ نماز کو نماز کے وقت میں پڑھیں, فرض نماز. دوسرا, اپنے بچوں کو ٹارگٹ دیں اور اپنے لیے بھی یہ ٹارگٹ رکھیں. ابھی رمضان ہے نا, اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں کہ میں نے اس رمضان سے اگلے رمضان تک کوئی ایک سورت یاد کرنی ہے, اور میں سورۃ الاخلاص نہیں کہتی, کوئی اپنے آپ کو گول دے دیجئے, سورۃ رحمان دے دیجئے, سورۃ ملک دے دیجئے, سورہ کہف دے دیجئے, جو آپ کو مناسب لگتے ہیں. اور اپنے بچوں کو بھی ایک ٹارگٹ دیں. اور جب سورت یاد کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم سمجھ کے یاد کیا جاتا ہے. یاد رکھیں, حفظ کے اندر سارے اسکالرز کے لیے یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ جب کوئی چیز حفظ کی جاتی ہے تو اپنے پورے مفہوم کے ساتھ حفظ کی جاتی ہے. روٹ لرننگ نہیں ہے اسلام میں, روٹ لرننگ قرآن میں بھی نہیں ہے. حفظ کیا جاتا ہے پورے مفہوم کے ساتھ. تو ایک 5 وقت کی نماز, نماز کے وقت کے اوپر. دوسرا, قرآن کی تلاوت, اور ایک مرتبہ آپ دن میں قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں. میں رمضان کے علاوہ بات کر رہی ہوں, رمضان میں آپ جتنی کریں اتنی کم ہے. رمضان کے علاوہ فجر کے لیے آتا ہے نا, فجر کا قرآن کانا مشہودہ, دن میں ایک مرتبہ آپ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, آپ کو سارا دن اس کا سکون اور احساس اور برکتیں محسوس ہوتی رہتی ہیں. بچے سے کہیں ایک دن میں قرآن کا صفحہ یا ایک رکوع ضرور پڑھنا ہے. اور تیسری چیز, مائیں ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ٹین ایج بچوں کو, خاص طور پہ میں کہہ رہی ہوں جو بڑے ہیں الحمدللہ, ٹین ایج بچوں کو پبلک سروس میں لے کر آئیں. ہمارے بچے تو اماں کی سروس میں نہیں آتے, تو پبلک سروس میں کیسے آئیں گے؟ سوشل ورک کہاں سے کریں گے؟ اماں کے ساتھ تو ہاتھ بٹاتے نہیں پکوڑے بنانے میں. آپ کو ان کو لانا پڑے گا, ان کو والنٹیئر کروائیں, ان سے کوئی سوشل ایکٹیویٹی کروائیں. جب وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ان کو اپنے اندر سے, اپنے شیل سے نکل کر باہر سوچنے کا موقع ملے گا. یہ جو میں نے آپ کو بلون کی مثال دی تھی, اٹ ایکچولی سپر فٹ آن دا ٹین ایجر. آج ہر ٹین ایجر اپنے ایک کوکون یا بلون کے اندر رہتا ہے, اور اس کے اس بلون کے اندر اس کی گیمز ہیں, اس کا موبائل ہے, اس کے فرینڈز ہیں, اس کا آئی فون لیٹسٹ ہونا چاہیے, اس کا لیپ ٹاپ ہے یا جو بھی ہے. وہ اس کوکون سے باہر نہیں نکلتا ہے. تھنک آؤٹ آف دا باکس. ذرا ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس اس وقت پنکھے بھی نہیں ہیں. ہمارے اے سی بند ہوتے ہیں تو ہم چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں. ہمارا پنکھا بند ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا ہے, پنکھا کیوں بند ہو گیا, میں تو ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہوں. ان سے پوچھیں جن کے گھروں کی چھت ٹین کی ہے, ان سے پوچھیں جن کے گھروں کی چھت پہ کپڑا لگا ہوا ہے, چھت نہیں ہے, خیموں میں رہتے ہیں, ٹینٹس میں رہتے ہیں. جب تک ہم اپنے بچوں کو ان کے لگژریس لائف سٹائل سے باہر نہیں نکالیں گے, ان کو دین کی قدر نہیں آنے والی. ہمارے بچے اور ہم سیلف سینٹرڈ, سیلفش ہیومن بینگز بن چکے ہیں. ہمیں کسی کا احساس نہیں ہوتا. آج ہر انسان زبان سے کیا کہتا ہے, بھئی میں بہت سینسیٹیو ہوں. یہ لو جی, یہ کون سی بڑی بات آپ نے کی؟ کون اپنے لیے سینسیٹیو نہیں ہوتا؟ مسلمان وہ جو سامنے والے کے لیے سینسیٹیو ہو. لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے باہر نکلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ تمہیں اپنی نعمتیں کافی لگیں, کنٹینٹمنٹ آئے تمہارے اندر. اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو تاکہ تمہیں نیکیاں کرنے کا انسینٹو ملے. اپنے بچوں کو اگر ہم وہ ایمان دینا چاہتے ہیں جو ان اصحاب کہف کا تھا, صرف سٹوری ٹیلنگ کے لیے تو ہمیں قرآن نہیں کچھ یہ دے رہا نا, سب کچھ انفارمیشن عمل بدلنے کے لیے دے رہا ہے. اب بھی نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ اب بھی نہ اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے؟ کیا ملک الموت کو دیکھنے کے بعد کہیں گے اللہ 2 لمحے کی اور مہلت دے دے؟ اللہ ہمارے لیے اس رمضان کو ہماری زندگی کی ٹرانسفارمیشن کا مہینہ بنا دے. اپنے بچوں کو ہائر گولز دیں.
अपने बच्चों से कहें बेहतरीन करियर्स अडॉप्ट करें, मार्केटिंग में जाएं या इकोनॉमिक्स में जाएं या मेडिसिन में जाएं। मेडिसिन पढ़ने के बाद ब्लड थर्स्टी डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, मनी थर्स्टी डॉक्टर होता है, समय ब्लड थर्स्टी डॉक्टर नहीं होता। हमारे यहाँ ज्यादातर क्या कल्चर बन गया है, आप सब देख लें। लोगों को इस वक्त बच्चों को अपनी नस्ल को ग्रूम करने की जरूरत है। इस्लाम सिस्टम्स बनाने की बात करता है ना, अपने बच्चों को इकोनॉमिक्स सिखाएं, मार्केटिंग सिखाएं या मेडिसिन सिखाएं या कोई भी आप उनको जो है वो ब्रांच की तरफ लेकर जाएं। उनसे कहें कि बड़ा विजन रखें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट फराहम करने के लिए वो काम किए जाए जो बेहतर हो। सिर्फ और सिर्फ अपना घर ना बनाया जाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी 1.5 इंच की मस्जिद कंफर्टेबल ना बनाई जाए। क्यों ना हम अपने माशरों को ट्रांसफॉर्म करें। हमारे सियासतदान तो नहीं करने वाले, नजर तो नहीं आ रहा। अल्लाह कोई अपनी तरफ से मदद भेज दे तो भेज दे, मगर कोई फरिश्ता ऐसे नहीं उतरने वाला जब तक कि यहाँ से लोग कदम नहीं उठाएंगे। अपने अपने इलाकों को जिम्मेदारी के साथ ले लें और ये बच्चों के अंदर आपको चीज डालनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास डालना पड़ेगा। और जब तक उनका अपना दिल ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, वो शहरों को, इलाकों को और मुल्कों को और कौम को बेहतरी की तरफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए इस दीन को इन अपने अंदर रिफ्लेक्शंस में लेकर आना और इसको डीप डाउन अपने अंदर इनग्रेंड करना, इसको आसान बना दे। अल्लाह हमें अपनी कदर करने वाला बना दे। अल्लाह हमारे लिए अपनी मोहब्बत को हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बना दे। अल्लाह हमें इस्लाम की नेमत पर शुक्र अदा करने वाला बना दे। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। अल्लाह हमें क़यामत के दिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हमें रुस्वा ना करना। अल्लाह हमें यही तौफीक दे दे कि हम अपना जो है यहीं पर इस्लाह कर लें, हम अपनी गलतियों को यहीं रेक्टिफाई कर लें। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। मैंने आप लोगों का एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन में आने का। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।